بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا جائے اور وہ انبیاء کرام زندہ ہوں تو ان پر لازم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں۔ اس طرح ہر نبی نے اپنی امت سے بھی وعدہ لیا۔ یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں سے نور نے ان کو یوں ڈھانپ لیا کہ اس کے سبب وہ بول پڑے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر گواہ رہوں؟ انہوں نے عرض کیا، بے شک تو گواہ ہے۔ اس عہد و قرار کو اللہ پاک نے اپنے کلام میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے، اور ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ بے شک اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی اور آپ کے بلند مرتبے کی تعظیم کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کرام میں سے کسی کے زمانے میں تشریف لائے تو آپ ان کی طرف بھیجے ہوئے ہوتے، یعنی ان پر فرض ہوتا کہ اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کرتے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے، مجھے تمام لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یوں ہی ایک اور ارشاد ہے، میں نبی تھا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے دل اور اس کی رونق و نور سے مٹی لائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم پاتے ہی جنت الفردوس اور 7ویں آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نزول فرمایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے ایک مٹھی مٹی لی اور وہ نہایت سفید و روشن تھی، پھر اسے جنت کی نہروں میں سے تسنیم کے پاک و صاف پانی میں گوندا گیا حتیٰ کہ وہ سفید موتی کی طرح ہو گئی۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد نیز آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور سمندروں میں لے کر گھومے۔ بس فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر مبارک کا اصل زمین کی ناف سے ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور جو رب کائنات نے آسمان و زمین کو ارشاد فرمایا تھا تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس میں بھی اس بات کی خبر ہے کہ زمین میں سے صرف اسی جگہ نے جواب دیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر ہے، اور مقام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلایا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر قدرت خداوندی سے وہ نور چکر کاٹنے لگا جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن و انس کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، پہلے جز سے قلم کو، دوسرے حصے میں لوح کو، اور تیسرے سے عرش کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد چوتھے حصے کو مزید 4 اجزاء میں تقسیم فرمایا، پہلے جز سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے جز کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا، پہلے جز سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینوں کو،
تیسرے سے جنت اور دوزخ کو، پہلے جز سے مومنوں کی آنکھوں کا نور پیدا فرمایا، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا جو اللہ کی معرفت ہے، اور تیسرے سے ان کے مانوس ہونے کا نور پیدا کیا، اور وہ توحید ہے، یعنی کلمت اللہ۔ ناظرین، صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مقرر فرمائی، اور اس وقت عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ تقدیر عرش کو پیدا کرنے کے بعد واقع ہوئی، اور تقدیر اس وقت مقرر ہوئی جب قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر قلم کو تقدیر لکھنے کا بھی حکم ہے۔ پھر قلم کو تقدیر لکھنے کا حکم بھی ایک اور حدیث میں کچھ یوں درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا لکھ۔ اس نے پوچھا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ ایک اور حدیث ہے، بے شک پانی عرش سے پہلے پیدا کیا گیا۔ ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، جیسا کہ اوپر بیان کردہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، مگر اسی حدیث پاک میں اس چیز کا بھی بیان ہے کہ قلم نے جب تقدیر لکھی اس وقت عرش اور پانی پہلے سے موجود تھے، پھر عرش سے بھی پہلے پانی موجود تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نور کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت میں رکھ دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی میں چمکتا تھا۔ بس وہ نور جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نہ جانے کب سے موجود تھا، بالآخر اسے انبیاء میں سب سے آخر میں بلندیوں اور عظمتوں کے تاج پہنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا، ہم نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔